پاکستانی احمدیوں کو میں کہوں گا کہ دعا کریں کہ جس دور سے آج کل ملک گزر رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچائے، احمدیوں کی خاطر ہی اس کو بچائے، کیونکہ احمدیوں نے اس ملک کو بچانے کی خاطر بہت دعائیں کی ہیں. لیکن پھر بھی یہی کہا جاتا ہے، اس لیے چند اقتباسات بھی میں، چند حقائق بھی میں پیش کروں گا کہ احمدی کس حد تک اس ملک کے بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے. دور جدید ایک اخبار تھا، اس نے 1923 میں یہ لکھا چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے متعلق کہ پنجاب کونسل کے تمام مسلمانوں نے جو یقیناً مسلمانان پنجاب کے نمائندے کہلانے کا جائز حق رکھتے ہیں، جبکہ یہ ضرورت محسوس کی کہ پنجاب کی طرف سے ایک مستند نمائندہ انگلستان بھیجا جانا چاہیے، تو عالی جناب چودھری ظفر اللہ خان صاحب ہی کی ذات ستودہ صفات تھی جس پر ان کی نظر انتخاب پڑی. چنانچہ چودھری صاحب اپنا روپیہ صرف کر کے اور اس خوبی اور عمدگی سے حکومت برطانیہ اور سیاسین انگلستان کے روبرو یہ مسائل پیش کیے جس کے مدعا نہ صرف مسلمانان پنجاب ہوئے بلکہ حکومت بھی کافی حد تک متاثر ہوئی. یہ وہ واقعات ہیں اور وہ روشن حقائق ہیں جن سے کم از کم اخباری دنیا کا کوئی شخص کسی وقت پہ انکار نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح ایک بزرگ ادیب خواجہ حسن نظامی نے لکھا گول میز کانفرنس کے بارے میں کہ گول میز کانفرنس میں ہر ہندو اور مسلمان اور ہر انگریز نے چودھری ظفر اللہ خان کی لیاقت کو مانا اور کہا کہ مسلمانوں میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو فضول اور بیکار بات زبان سے نہیں نکالتا اور نئے زمانے کی پالیٹکس پیچیدہ کو اچھی طرح سمجھتا ہے تو وہ چودھری ظفر اللہ خان ہے. یہ اخبار منادی 24 اکتوبر 1934 بحوالہ ترقی پاکستان جماعت احمدیہ. پھر ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی صاحب لکھتے ہیں کہ گول میز کانفرنس کے مسلمان مندوبین میں سے سب سے زیادہ کامیاب آغا خان اور چودھری ظفر اللہ خان ثابت ہوئے. یہ بھی ایک کتاب ہے اقبال کے آخری 2 سال، اور یہ بھی ناشر اقبال اکیڈمی پاکستان ہے. پھر باؤنڈری کمیشن کے سامنے جو چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی خدمات ہیں، ان کو حمید نظامی صاحب نوائے وقت کے بانی تھے، بڑی مدت بڑے الفاظ میں لکھتے ہیں. نوائے وقت آج کل تو جماعت کے خلاف بہت کچھ لکھتا رہتا ہے، ان کی پالیسی بدل گئی ہے کیونکہ دنیاوی فائدہ زیادہ دیکھنے لگے ہیں یہ لوگ. لیکن بہرحال جناب حمید نظامی صاحب جو اس کے بانی تھے وہ لکھتے ہیں کہ حد بندی کمیشن کا اجلاس ختم ہوا، کوئی 4 دن سر محمد ظفر اللہ خان صاحب نے مسلمانوں کی طرف سے نہایت مدلل، نہایت فاضلانہ اور نہایت معقول بحث کی. کامیابی بخشنا خدا کے ہاتھ میں ہے، مگر جس خوبی اور قابلیت کے ساتھ سر محمد ظفر اللہ خان صاحب نے مسلمانوں کا کیس پیش کیا، اس سے مسلمانوں کو اتنا اطمینان ضرور ہو گیا کہ ان کی طرف سے حق و انصاف کی بات نہایت مناسب اور آسان طریقے سے ارباب اختیار تک پہنچا دی گئی ہے. سر ظفر اللہ خان صاحب کو کیس کی تیاری کے لیے بہت کم وقت ملا، مگر اپنے خلوص اور قابلیت کے باعث انہوں نے اپنا فرض بڑی خوبی کے ساتھ ادا کیا. ہمیں یقین ہے کہ پنجاب کے سارے مسلمان بلا لحاظ عقیدہ ان کے اس کام کے معترف اور شکر گزار ہوں. پھر جب 53 کے فسادات ہوئے ہیں، تحقیقاتی عدالت میں جو جماعت کے معاملہ پیش ہوا، جسٹس منیر بھی اس جج تھے. جسٹس لکھتے ہیں کہ احمدیوں کے خلاف معاندانہ اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں کہ باؤنڈری کمیشن کے فیصلے میں ضلع گرداسپور اس لیے ہندوستان میں شامل کر دیا گیا کہ احمدیوں نے ایک خاص رویہ اختیار کیا اور چودھری ظفر اللہ خان نے، جنہیں قائد اعظم نے اس کمیشن کے سامنے مسلم لیگ کا کیس پیش کرنے پر مامور کیا تھا، خاص قسم کے دلائل پیش کیے. لیکن عدالت ہاضہ کا صدر یعنی یہ جسٹس منیر جو اس کمیشن کا ممبر تھا اس وقت باؤنڈری کمیشن میں، یا چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ اس کو ممبر تھا، اس بہادرانہ جد و جہد پر تشکر و امتنان کا اظہار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے جو چودھری ظفر اللہ خان نے گرداسپور کے معاملے میں کی تھی. یہ حقیقت باؤنڈری کمیشن کے حکام کے کاغذات میں ظاہر و باہر ہے، اور جس شخص کو اس مسئلے سے دلچسپی ہو وہ شوق سے اس ریکارڈ کا معائنہ کر سکتا ہے. چودھری ظفر اللہ خان نے مسلمانوں کے لیے نہایت بے غرضانہ
خدمات انجام دیں، اس کے باوجود بعض جماعتوں نے عدالتی تحقیقات میں ان کا ذکر جس انداز میں کیا ہے وہ شرمناک ناشکرپن کا ثبوت ہے، اور یہ شرمناک ناشکرپن اب بڑھتے چلا جا رہا ہے اکثر سیاسی جماعتوں میں، اور پھر جو ملک کی حالت ہے وہ بھی ظاہر و باہر ہے۔ اس لیے آج کے اس حوالے سے، اس دن کے حوالے سے پاکستانی اپنے ملک پاکستان کے لیے بہت دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ اس کو اس تباہی سے بچائے جس کی طرف یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔